اچھا، تو آج ہم پرورش کی قسط 29 کا جو خلاصہ ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جو ایک ہی وقت میں دو بڑے بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ خاندان ان حالات کا سامنا کیسے کرتا ہے، خاص طور پر والد کا جو رد عمل ہے اور اس کا بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور شروعات ہی کافی جسے کہتے ہیں نا دھماکہ خیز ہے۔ ہاں بالکل، خاندان پر ایک ساتھ دو خبریں آتی ہیں، ولی کو گولی لگ گئی ہے اور دوسری طرف سمیع منشیات کے الزام میں گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ تو کسی بھی خاندان کے لیے بہت ہی شدید دباؤ والا لمحہ ہے۔ ایک طرف بیٹے کی زندگی کا سوال، دوسری طرف دوسرے بیٹے کا مستقبل، اور ظاہر ہے خاندان کی عزت۔ یہ دیکھنا واقعی اہم ہوگا کہ وہ اس دوہرے بوجھ کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ جی اچھا، تو آئیے پہلے ولی کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ خلاصے میں بتایا گیا ہے کہ گولی لگی، وہ اسپتال میں ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ خوش قسمتی سے گولی صرف چھو کر نکلی ہے۔ ہاں، ہڈی محفوظ ہے۔ ہڈی محفوظ ہے مگر خون کافی بہہ گیا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کی صحت یابی کی امید ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک دلچسپ پہلو والد کا رد عمل ہے مایا کے حوالے سے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مایا ولی سے بہت جذباتی طور پر جڑی ہوئی ہے، تو وہ اس پر سختی کرنے کے بجائے اسے ولی سے ملوانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شاید یہ سوچ کر کہ وہ مزید بغاوت نہ کرے۔ بالکل، یہ بحران کے بیچ میں بھی ایک طرح کی جذباتی سمجھ بوجھ دکھاتا ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن کیا ایسے سنگین حالات میں، خاص طور پر جب خاندان پہلے ہی اتنے دباؤ میں ہو، یہ نرمی کہیں غلط پیغام تو نہیں دے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ شاید سنگین غلطیوں کے فوری نتائج نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے والد یہ محسوس کر رہے ہوں کہ مایا پہلے ہی بہت زیادہ احساس جرم میں مبتلا ہوگی، جیسا کہ بعد میں ہوتا بھی ہے۔ اچھا، تو ان کا مقصد شاید فوری سزا دینا نہیں، بلکہ اس نازک وقت میں ایک جذباتی سہارا دینا ہے تاکہ رشتہ ٹوٹنے کے بجائے مضبوط ہو۔ وہ شاید مستقبل میں اس پر بات کرنے کا سوچ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، سمیع کی گرفتاری، پارٹی میں منشیات کا استعمال۔ جی، یہ خبر خاص طور پر والدہ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے اور خاندان میں ایک نئی ہلچل مچ جاتی ہے۔ یقیناً یہ صورتحال خاندان کے جو وسائل ہیں، ان کی توجہ، ان سب کو مزید تقسیم کر دیتی ہے۔ اب والدین کو بیک وقت دو الگ الگ محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے۔ ہاں، ایک بیٹے کی جسمانی صحت کا مسئلہ ہے، دوسرے کی قانونی اور سماجی مشکلات۔ بالکل۔ اور یہیں پر والد کا جو پرورش کا فلسفہ ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ جی، سمیع کے معاملے پر جب بات ہوتی ہے۔ ہاں، وہ سخت سزا کی مخالفت کرتے ہیں اور افہام و تفہیم اور حمایت پر زور دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہیں سزا سے زیادہ گھر میں اپنائیت کے احساس کی ضرورت ہے۔ یہ والد کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ لگتا ہے۔ اس شدید دباؤ میں بھی وہ غصے یا سزا کے بجائے تعلق کو اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا تو شاید سخت رد عمل دے گی، اس لیے گھر وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں بچہ اپنی غلطی کے باوجود یہ محسوس کرے کہ اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ مشکل راستہ ہے، لیکن شاید لمبی مدت میں بحالی کے لیے ضروری ہو۔ جی، ہو سکتا ہے۔ بچوں کے رد عمل بھی کافی واضح ہیں۔ مایا، جیسا آپ نے کہا، شدید احساس جرم میں ہے، خود کو ذمہ دار سمجھ رہی ہے، والد سے معافی مانگتی ہے اور والد اسے تسلی دیتے ہیں۔ جی، سمیع پولیس حراست سے رہا ہوتا ہے، گھر آتا ہے اور اسے اپنے کیے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر ولی ہے جو زخمی حالت میں بھی ایک عزم دکھا رہا ہے۔ ہاں، کہ وہ خاندان کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ جی، اور اس کی وہ بات کہ زندگی میں کچھ چیزیں آکسیجن کی طرح ضروری ہیں۔ ہاں، یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ شاید اس کی اپنی جو بقا کی جنگ ہے اور جو جذباتی ضروریات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ پالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور والد کا فلسفہ کہ غلطیوں کے باوجود سمجھ بوجھ دکھاؤ اور گھر کو ایک محفوظ پناہگاہ بناؤ، یہ کہانی کا مرکزی نقطہ لگتا ہے۔ ہاں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انتہائی بحران میں خاندانی تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے۔ والد کا جو یہ خیال ہے، گھر میں تعلق، اس کی اہمیت کتنی ہے؟ کیا خاندان کے اندر یہ جو غیر مشروط قبولیت کا احساس ہے، خاص طور پر جب باہر کی دنیا مذمت کر رہی ہو، کیا یہ کسی فرد کی بحالی کے لیے واقعی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ولی کے لیے آکسیجن تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یا یہ کہ جذباتی اور نفسیاتی بقا کے لیے وہ کون سی بنیادی آکسیجن ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے؟
یہ غور طلب بات ہے۔